70,000 سال اس میں لگا دیا۔ سجدہ 7 اعضاء پہ کیا جاتا ہے، آپ کے جسم کے 7 حصوں کو زمین کے ساتھ لگانا اللہ کی عبادت کی نیت سے۔ ویسے لگائیں گے تو سجدہ نہیں ہوگا، عبادت کی نیت سے لگائیں گے تو سجدہ۔ یہ اتنا حصہ ہے، 2 ہاتھ ہیں، 2 گھٹنے، 2 پاؤں کی انگلیوں کے پیٹ، یہ آپ نے زمین سے لگائے۔ سجدہ کہتے ہیں اللہ کے لیے جھکنا، جسم کا سب سے اونچا حصہ اللہ کے لیے زمین پہ رکھ دینا اور کہنا سبحان ربی الاعلی، میرے جیسا پست کوئی نہیں، رب تیرے جیسا اعلیٰ کوئی نہیں۔ سجدہ 70,000 سال اس میں لگائے، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں، اس کو جلسہ کہتے ہیں۔ 70,000 سال اس میں ہر رکن میں حضرت جبریل امین نے 70,000 سال ہر رکن میں نماز پڑھ کے کہا یا اللہ کسی نے تیری ایسی نماز نہیں پڑھی ہوگی، اس کو قبول فرما اور اجر عطا فرما۔ کیسی نماز؟ شمار کر لینا آپ، حساب لگا لینا کہ کتنے سال بن گئے۔ 70,000 سال ہر رکن میں لگائے۔ اللہ خود بھی فرما رہا ہے نہیں کسی نے ایسی نماز نہیں پڑھی، مگر اے جبریل سن، میں نے یہ کائنات اپنے حبیب کے لیے بنائی ہے، میں اپنے حبیب کی امت پہ 2 رکعت نماز فرض کروں گا، تو نے 70,000 سال لگائے، وہ بہت جلدی 2 رکعتیں ادا کریں گے۔ جو درجہ میری بارگاہ میں میرے حبیب کی امتی کی 2 رکعت کا ہے، وہ تیری اس نماز کا نہیں۔ اللہ اکبر۔ کیسی نماز ہماری، کتنے پڑھتے ہیں؟ ہر دنیا کا چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا بہانہ ہم بنا لیں گے، نماز سے بھاگتے ہیں، جبکہ اس نماز کا درجہ کتنا اندازہ کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کتنی عزت، ہمیں وہ قبول اونچی کہیے کیا حال ہے ہمارا؟ وجتباکم، اس نے تمہیں پسند کیا۔ میں نے کہا نا ایمان والے ہوں قدر والے ہوں تو اسی پر ہی۔ امام غزالی نے ایک واقعہ لکھا، واقعہ عام لوگوں کو سنانے والا نہیں ہے لیکن سمجھنے کے لیے آ گیا منہ پر سنا دیتا ہوں۔ خاصاں دی گل عامہ اگے نہیں مناسب کرنی، مٹھی کھیر پکا محمد کتیاں اگے دھرنی۔ لیکن آ گئی ہے بات منہ پر۔ ایک صاحب تھے، اللہ والے کہہ لو، عالم فاضل کہہ لو، بزرگ کہہ لو، کچھ کہہ لو۔ کسی دوسرے نوجوان تھا ایک، اس سے محبت کا دعویٰ کیا کہ مجھے تجھ سے محبت ہے، مجھے تجھ سے اونچی محبت، میرا دل چاہتا ہے تمہاری خدمت کروں، تمہیں دیکھتا رہوں، تمہارے لیے کچھ کروں۔ ایک بار، 2 بار، 3 بار، 4 بار دعویٰ کیا۔ اتفاق سے وہ نوجوان ایک مرتبہ کسی کو نظر آیا مسجد میں یا کسی خانقاہ میں، اسی شخص کو مار رہا جس نے کہا تھا نا مجھے تجھ سے اونچی۔ لوگوں نے دیکھا کہ وہ اس شخص کو مار رہا ہے۔ اب دھیان سے سننا، ہر ایک کو سمجھ نہیں آئے گی بات۔ کسی نے آگے بڑھ کے پوچھ لیا کیوں مار رہا ہے اس کو؟ اس نے کہا اس نے دعویٰ کیا تھا مجھے تجھ سے محبت ہے، اس سے پوچھو 3 دن سے تھا کہاں؟ نہیں سمجھے؟ دعویٰ محبت کا اور 3 دن تک اس کا کوئی پتہ نہیں۔ کیا محبت یہ سکھاتی ہے؟ مجھ سے محبت کا دعویٰ اور غائب،
دنیا میں کسی سے محبت ہو اور آپ وقفہ کر دیں، وہ آپ کی محبت کو نہیں مانتا، ہم تو رب سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ نہیں سمجھے ہیں بات کو آپ لوگ؟ نمازیں نہیں پڑھ رہے، رب کو یاد نہیں کر رہے، تو کیا محبت ہے؟ اونچی اونچی سوچیں۔ میں نے کہا نا، میں تو اس لفظ کے لیے آپ کو کہوں کہ یہی ایک لفظ آپ کے لیے بہت ہے، بشرطے کہ آپ سمجھے کہ اللہ فرما رہا ہے اس نے تمہیں پسند کیا۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم کچھ اللہ کو دے دیں گے، ہم کچھ دین کو دے دیں گے، نہیں، ایسا سوچنا بھی نہیں، اللہ معاف کرے۔ یہ اس کی عطا ہے، مہربانی ہے، ہمیں وہ عزت ملی ہے، رمضان ملا، قرآن ملا، ایمان ملا۔ آپ کہیں گے دن رات، موسم، تغیرات، کائنات، ساری نعمتیں، میں کہوں گا سب صدقہ ہے نسبت مصطفیٰ کا۔ اور ہمیں خاص طور پر جو عزت ملی آج بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی جو عزت ملے گی، وہ سب نبی کا صدقہ ہے۔ تو ہمیں اسی طرح ہونا چاہیے جیسا اللہ چاہتا ہے، جیسا اللہ فرماتا ہے وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور ہم نے تمہارے اوپر دین کے بارے میں کوئی تنگی نہیں کی، ایسے کوئی قانون نہیں بنائے کہ تمہارے لیے تنگی ہو۔ حرج، حراج، بہت سے لفظ عربی والے، گرامر والے جانتے ہیں، شے کا جمع ہونا، اور وہ شے جس سے تنگی کا تصور پیدا ہو۔ ضیق، ایک لفظ عربی میں ضیق، تنگی کو، اس کو بھی حرج کہا جاتا ہے، یعنی ہم نے دین میں ایسی کوئی تنگی نہیں رکھی کہ تمہیں دین کے احکام پورے کرنے میں تکلیف ہو، دشواری ہو۔ نابینا ہے ایک شخص، معذور ہے جس کو اپاہج کہتے ہیں آپ، سواری نہ رکھنے والا ایک شخص، کنگال ہے، ہر ایک کا حکم ایک جیسا ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ والدین اجازت نہ دیں تو کیا جہاد رکھا ہے؟ نہیں۔ کتنی باتیں اس دین میں آسانی ہے، مشکل نہیں ہے۔ تکلیف مالا یطاق، یہ بھی عربی کے لفظ ہیں، جس کی طاقت نہیں ہے ایسی تکلیف نہیں دی گئی۔ تکلیف مالا یطاق، یہ عربی کے لفظ ہے کہ جس کی طاقت نہیں وہ تکلیف، اونچی گئی ہے، نہیں دی گئی۔ حالت کے بدلنے سے حکم بدل جاتا ہے۔ آپ سفر پہ گئے، سفر میں نماز جو شرائط بتائی گئی اس کے مطابق قصر، 4 فرض ہیں، اس کی جگہ 2 پڑھ لو، آسانی کی گئی ہے۔ آپ کو ایسی تکلیف ہے، کھڑے ہو کر پوری نماز نہیں پڑھ سکتے، کھڑے ہو کر شروع کریں، پھر بیٹھ جائیں، باقی نماز بیٹھ کے پڑھ لیں۔ اتنا بھی نہیں ہو سکتا، اتنی بھی طاقت نہیں، اشاروں سے پڑھ لیں۔ آسانی ہے یا نہیں ہے؟ ہوش حواس نہیں ہے، نماز بھی نہیں ہے۔ دین میں تنگی، اونچی نہیں، ہاں ہمیں شوق نہیں ہے۔ یہ لفظ جو میں نے کہا ہے اس کو اگر کیچ کر لیں، سمجھ لیں، دین میں تنگی نہیں مگر ہمیں شوق۔ جن کو شوق ہوتا ہے، جن کو، وہ سوتے نہیں ہیں، وہ نیند توڑ کے جاگتے ہیں، وہ اٹھتے ہیں، ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے سردیوں میں وضو بھی کر لیتے ہیں، وہ ساری ساری رات مصلی پہ کھڑے بھی رہ لیتے ہیں، وہ روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، کیونکہ ان کو شوق ہے، انہیں محبت ہے، ہمیں نہیں ہے۔ آسانی ہے۔ مسجدیں آپ کے لیے کیوں آرام دہ بنائی جا رہی ہے؟ قالین بناؤ جی، پنکھے لگاؤ جی، سایہ رکھو جی، ان کو دھوپ نہ آئے، ان کو گرمی نہ لگے، ان کو اچھا، تاکہ نماز پڑھتے ہوئے تکلیف نہ ہو۔
صحابہ کہتے ہیں ہم جمعہ پڑھنے آتے تھے، نماز پڑھنے آتے تھے، اتنی گرمی ہمارے ماتھے جلتے تھے. ایک تو سورج کی گرمی، اوپر سے زمین گرم. ان کے پاس یہ سہولتیں نہیں تھی، مگر انہوں نے نماز چھوڑی. اور اتنی سہولتیں ہم پڑھتے نہیں ہیں. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان. کیا مطلب؟ آسان سے مراد یہاں پر قدر نہیں ہے. قدر پوچھنی ہے تو حضرت بلال حبشی سے پوچھو. کتنی تکلیف دی جاتی تھی ان کو. کیا آج ہمیں ویسی تکلیف ہے؟ نہیں. راحتیں ہیں، لیکن ہمیں مسلمان ہونے کی قدر نہیں. اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس بات کو پہچانیں، ہم اس نسبت کو پہچانیں، اس کی عزت کریں. یہ مسلمانی بڑی عزت والی ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی سنایا، پھر آخر اس پہ کرتا ہوں. پارہ نمبر 3 تلک الرسل کہتے ہیں. آپ نے شروع کے الفاظ کے نام بنا لیا. تیسرا پارہ، آخری آیت گھر جا کے پڑھ لینا، اس کا ترجمہ پڑھ لینا. قیامت کا دن ہوگا، سخت عذاب، دنیا کی آگ. اس کے گریڈ بنائے ہوئے آپ نے. یہ 1 گریڈ، یہ 2 گریڈ، یہ 3 گریڈ. جو سب سے زیادہ سخت آگ ہوتی ہے نا، اس کو وہ ہائی گریڈ کہتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ سخت، اس سے زیادہ سخت آگ ہو سکتی نہیں. اس کی ہیٹ کتنی ہے وہ بھی لوگوں نے اندازہ کر لیا. اس آگ کو 150 مرتبہ اور ملٹی پلائی کرو، تب جا کے دوزخ کی آگ کے قریب ہوگی. چھوٹی سی ماچس کی تیلی کھال پہ لگ جائے، کھال جل جاتی ہے یا نہیں؟ برداشت ہوتی ہے؟ کتنی ہیٹ ہوگی. ابھی سورج کتنی دور ہے، 40 ڈگری سے اوپر ہو جائے برداشت ہوتا ہے؟ اس دن 1.25 میل پر ہوگا. کتنی ہیٹ، کتنی تپش ہوگی. کچھ اندازہ؟ پوچھ رہا ہوں، کچھ سوچا کبھی کیا حال ہوگا؟ عذاب ہو رہا ہوگا کافروں پر. تیسرے پارے کی آخری آیت، کافر کہیں گے پوری روح زمین. روح زمین کا مطلب جتنی زمین، انٹائر ارتھ، ساری سونا بن جائے، خالص سونا، ہم وہ دے دیں اور عذاب سے بچ جائیں. یہ سارا، اتنی ساری زمین سونا بن جائے اور وہ ہمارے پاس ہو اور ہم وہ دے دیں اور عذاب سے بچ جائیں. کیوں؟ ان کے پاس ایمان نہیں ہوگا. اس آیت نے بتایا مومن کے ایمان کی ویلیو کتنی ہے کہ تمام زمین سونا بن جائے تو مومن کا ایمان اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ 1 تولہ 2 تولہ سونا آج کل کیا ویلیو ہے؟ کتنی اس کی حفاظت کرتے ہو، کتنے تالے لگاتے ہو؟ تو یہ ایمان اتنی بڑی چیز، اس کی حفاظت کرنی چاہیے یا نہیں؟ اونچی داڑھی منڈا کر، جھوٹ بول کر، ملاوٹ کر کے، ناچ گانے کر کے یہ اس طرح حفاظت ہوگی؟ نہیں. هو اجتباکم، اس نے تمہیں پسند کیا ہے، دین میں تمہارے لیے تنگی نہیں رکھی، اس کے فرما بردار بن جاؤ. اس کا وعدہ ہے تم اس کے ہو جاؤ گے، خدائی تمہاری ہو جائے گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پوچھ رہا ہوں. یہ صرف جھلک ہے، صرف جھلک. آگے اس آیت میں کتنے موضوع میں نے آپ کو بتایا تھا. جہاد کا موضوع ہے، اس میں پوری جہاد پر تقریر کروں. اس کے بعد اسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا بیان ہو گیا کہ اس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں پسند کیا. دین میں تنگی نہیں ہے. آگے آ رہا ہے ہمارا نام مسلمان ہے. کس نے رکھا ہے؟ اللہ نے رکھا ہے. یہ ساری باتیں ابھی باقی ہیں، انشاءاللہ یہ تفسیر جاری ہے. گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. باقی بیان انشاءاللہ آئندہ.